ایک عورت چارواہ ہے، ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے، اپنے بچوں کی، اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پراپرٹی کی۔ ہر انسان چارواہ ہے، شیپرڈ ہے، ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے۔ کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 متقی مسلمان، 1000 نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر 1000 متقی مسلمان، نیک مسلمان، نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں، وہ سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کے حکم، فرض، حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے؟ سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک صحابہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ روم، یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جوہرات سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین، آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے۔ اس کال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین ہے مین پاور۔ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی۔ دولت ٹھیک ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں، سب سے اول ہے مین پاور۔ اچھے لوگ پیدا کرو، اچھے لوگ بناؤ، اچھے لوگ تیار کرو۔ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے، اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے۔ مثال ہے ہمارے پاس حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ، ایک ایک مثال۔ تو دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں۔ اگر 10 اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ 10ویں نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے، اول نمبر پہ نہیں۔ آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ آج ہم مسلمان کے پاس کالا سونا ہے، اربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ کیا حالت ہے مسلمان کی؟ ایک دم نیچے ہے۔ سب لوگ ہم کو لات مار رہے، میڈیا پہ ہم کو ذلیل کر رہے۔
اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، میں کئی عرب کو جانتا ہوں تو 10 بل گیٹس کو اپنے کھیسے میں رکھے گا. کتنے؟ 10 بل گیٹس کو ایک کھیسے میں. یہ فوربس کی لسٹ پہ مت جائیے آپ، یہ فوربس کی لسٹ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسٹ بناتے، فہرست بناتے ہیں. اللہ نے مسلمانوں کو پیسہ کم نہیں دیا، پھر بھی ہماری حالت ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کہوں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد. تو دولت دین پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے قائم کی تھی ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں، مجھے 5000 روپیہ دو مہینے کا. ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5000 روپیہ مہینے سے، بس 5000 روپیہ. 20 سال بعد اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو والنٹیئرز ہے، جو دائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے. پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے، اہم نہیں ہے. 5000 روپیہ مہینہ سے شروع کیے، اور آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے. ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے. ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے، ایک ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں، اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی. آپ تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں. ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا. اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی. تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا. وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے. تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے. زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی، اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی. اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے. اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا. ایسی کئی مثال ہے. اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا. ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے. اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا. اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے. ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے
تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیاں نہیں ملتی۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسے کئی مثال ملتے ہیں۔ جب تاریخ پڑھتے ہیں ہمیں مثال ملتی ہے، تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، وہ یمنی تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا، دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور فاروق جاتے جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان، جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔ پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں، وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں۔ اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا، آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح، میں مسجد گیا تھا۔ وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا۔ کیسے؟ بہت اچھے۔ خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں۔ تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن۔ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو، اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں، 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے۔ تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے۔ آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈز، 15 کروڑ روپے۔ آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم، ڈونیشن دیں گے، رشوت دیں گے، 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ ڈاکٹر۔ امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، 2 کروڑ خرچہ کریں گے، 3 کروڑ خرچہ کریں گے۔ کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، سٹیٹس۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ۔ ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں، لیکن بہت کم، انگلیوں پہ گن سکتے، بہت کم، لیکن ہے الحمدللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں۔ میڈیا میں دیکھیے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں، 8 to the 12th century، یورپینز کہتے تھے
the dark ages, अंधेरा दौर। अंधेरा किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। उस वक्त मुसलमान इल्म की चोटी पे थे, मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में एकदम ऊंचे थे। ये मगरबी मुमालिक अंधेरे में थे, इंसानियत नहीं। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो विलियम हार्वी है, तकरीबन 400 साल पहले। तहकीक करने पे पता चलता है कि विलियम हार्वी से 400 साल पहले, यानी 800 साल पहले आज से, इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र करते इब्ने नफीस से 600 साल पहले, आज से 1400 साल पहले, विलियम हार्वी से 1000 साल पहले और इब्ने नफीस से 600 साल पहले ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र है कुरान मजीद में। आज हम जानते हैं साइंस तरक्की करने के बाद कि इंसान जब खाना खाता है तो खाना पेट में जाता है, पेट से जाता है अतड़ियों में, अतड़ियों से खून के जरिए कई आज़ाओं में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, इंक्लूडिंग छाती के पिस्ते में, जहां से निकलता है दूध। कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और दूध के बनने के बारे में नटशल में कहा गया है। सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते कि भेड़ बकरियों और गायों में आपके लिए एक मिसाल है, आपके लिए मिसाल है। इनमें से इनके पेट के दरमियान और खून के दरमियान से निकलता है दूध जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में। उस वक्त इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने समझाया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हम स्कूल में जब वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी हम ड्रॉ करते स्कूल में, सबसे पहले शख्स जिसने दुनिया का नक्शा बनाया उसका नाम था अल इद्रूसी, सन 1154 में, 1154 में। लेकिन मुसलमान जब नक्शा बनाते थे दुनिया का, ऊपर था साउथ पोल, नीचे था नॉर्थ पोल, बीच में था काबा। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और नक्शे को उल्टा किया, वर्ल्ड मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इंसान थे अल इद्रूसी, सन 1154 में। हम जो सीखते हैं स्कूल में न्यूमरल्स, दो किस्म के न्यूमरल्स है, 1 2 3 4 5 6। एक किस्म के न्यूमरल्स है रोमन न्यूमरल्स, एक लकीर ऊपर दो, फिर दूसरी लकीर, जो बहुत मुश्किल है लिखना। हम हिंदुस्तानी लोग ने एजाज किए जीरो को, अरब ने जीरो को लिए और तरक्की करने के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड किए और दुनिया को दिखलाया अरबिक न्यूमरल्स। तो 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है अरबिक न्यूमरल्स, क्योंकि अरबों ने एजाज किया। डेसिमल पॉइंट्स और जीरो को मिला के 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं वो मुसलमान ने इजाद करा है, अरबिक न्यूमरल। हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फॉर्मूला है that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा लाइन है उसका स्क्वायर इक्वल है बाकी दो ट्राइंगल के साइड्स के स्क्वायर को जमा करने के बाद। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखते हैं, लेकिन उस थ्योरम में ये नहीं हम सीखते कि पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था। अल-तुसी, अल-तुसी मुसलमान था। मैथमेटिक्स में हम सीखते ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के फादर है
ट्रिग्नोमेट्री के वालिद है अल बरूनी, मुसलमान। कितने लोग जानते अल खिंदी को? अल खिंदी ने कहा कि ऑल लॉज आर रिलेटिव। उस वक्त जब गैलीलियो, डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन कहते थे कि ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट, उस वक्त अल खिंदी कहते थे ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके बाद कई साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज। कितने लोग जानते हैं अल खिंदी के बारे में? कितने लोग? ये असर है मगरबी तालीम का। असल में जो थे साइंटिस्ट, उनका नामो निशान मिट गया। हम स्कूल बुक्स में अल खिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ते, अल अब्दुसी के बारे में नहीं पढ़ते, अल अदरुसी के बारे में नहीं पढ़ते। कई साल पहले 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। ये 3 भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का, अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया। उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट, उस वक्त ये 3 भाइयों ने रेड सी के एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया, जो आज साइंस कहती है माशाअल्लाह काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सही है। हम पढ़ते केमिस्ट्री में, फादर ऑफ केमिस्ट्री गेबर, गेबर का नाम कभी कभी हम सुनते हैं। गेबर कौन है? गेबर जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो गेबर लगता है वेस्टर्नर है, अंग्रेज है गेबर। गेबर तो कौन पहचानेगा मुसलमान है? जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। वो जाबिर इब्न हय्यान थे जो फादर थे केमिस्ट्री के। पहला शख्स जिसने अल्कोहल को डिस्टिल किया, उसका नाम है जाबिर इब्न हय्यान। ये अल्कोहल जो लफ्ज है अंग्रेजी, वो अरबी लफ्ज अलगुल से आता है। अलगुल के मानी इविल स्पिरिट, मतलब शैतान जैसी चीज। अलगुल से लफ्ज आता है अल्कोहल, अरबी लफ्ज से। गेबर, गेबर हमारी किताब में गेबर लगता है कि कोई अंग्रेज साइंटिस्ट है। जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। हम जब तारीख की तहकीक करते हैं, साइंटिफिक तारीख की, हमें पता चलता है कि मोहम्मद ज़करिया राज़ी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन के मैदान में माहिर थे, उन्होंने 2 किताब लिखी, स्मॉल पॉक्स और मीजल पे। हम जब साइंटिफिक तारीख तहकीक करते हैं, पता चलता है कि अली इब्न अब्बास ने 20 जिल्द लिखी थी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में। और आज की साइंस कहती है कि एक मशहूर शख्स थे एविसीना, एविसीना जिसे कहा जाता था एरिस्टोटल ऑफ द ईस्ट, जो बहुत फेमस फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। एविसीना, उसका असल नाम था अली इब्न सीना। एविसीना लगता है कि अंग्रेज नाम, एविसीना, एविसीना, अली इब्न सीना। तो जब हम तहकीक करते हैं साइंटिफिक हिस्ट्री की, हमें पता चलता है कि उस वक्त साइंस के मैदान में सबसे ऊंचे मयार पे मुसलमान थे। और उस वक्त गैर मुसलमान को भी अगर साइंस की तहकीक करना था, उनको फर्ज था कि वो अरबी सीखे। अगर साइंस की तहकीक करना है और अच्छे मयार पे पहुंचना है, जिस तरीके से आज अंग्रेजी अहम है, उस वक्त सैकड़ों साल पहले साइंस के मैदान में माहिर बनने के लिए आपको अरबी सीखना फर्ज था। उस वक्त हम मुसलमान उरूज पे थे, आज हम नीचे। क्यों? उस वक्त हम मुसलमान कुरान और हदीस के करीब थे। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करते थे। आज अफसोस की बात है, हम मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कोसों दूर है, मीलों दूर है। आज की हमारी हालत जो है इस दुनिया में, क्योंकि हम मुसलमान दीन से दूर है और ईसाई उरूज पे है, क्योंकि वो भी अपने दीन से दूर है। वो लोग अपने दीन से दूर है जो गलत दीन है और उरूज पे पहुंच गए। हम हमारे सही दीन से दूर है, दीनुल हक से, और आज हमारी हालत कि हम नीचे है। ये फिक्र के साथ 20 साल पहले मैं भी कश्मकश में था कि क्यों ना हम ऐसा स्कूल कायम करें
جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. تقریباً 19 یا 20 سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی. پہلے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈبیٹنگ میں بہت ماہر تھا. میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوگی چند مہینے میں اسے لائن پہ لے کے آؤں گا. یہ میری سوچ تھی اس وقت 22 سال 23 سال پہلے. اللہ نے مجھے فن دیا ڈبیٹنگ کا. کوئی بھی شخص ہوگا اس کو 3-4 مہینے میں لائن پہ لے کے آئیں گے. پھر تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے ہدایت دی. پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لیے سب سے بہترین ہو, مجھے سب سے بہترین بیوی دے. اور اللہ نے میری دعا پوری کی. اور تقریباً 19 سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا, تو اللہ نے مجھے الحمدللہ پونا شہر سے میرا ہم سفر چنا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً 19.5 سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص 10 لاکھ روپے دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کے لیے. دس لاکھ 20 سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً 2-3 کروڑ ہو سکتے, 2-3 کروڑ روپے. الحمدللہ میں اس جواب سے کافی خوش ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی. بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونا سے مجھے دی. اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دیگر ممالک کا سفر کیا. ہم نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ کئی اسلامک اسکول ہے امریکہ میں, یو کے میں, کینیڈا میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں. تو چونکہ لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی, میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لیے. میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے, صرف دعا کی ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی, جسے اردو میں کہتے سونے پہ سہاگا. شادی کے چند سال بعد چونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لیے لوگ مجھے بلاتے تھے, میری بیوی کو بلاتے تھے. میں تقریر کر رہا تھا عوام میں, میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں. اور اللہ کے فضل سے کئی ممالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی. امریکہ, کینیڈا, یو کے, سنگاپور, ملیشیا, سعودی, یو اے ای, آسٹریلیا, الحمدللہ کئی ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا اسلامک اسکول کو دیکھنے کا اور ہمارا مشن بن گیا کہ 2-3 سال میں جتنے سب سے بہترین اسکول تھے دنیا میں اسلامک اسکول اس وقت تقریباً 13-14 سال پہلے ہم نے جا کے اسکول کا سفر کیا, مینجمنٹ سے گفتگو کی اور کئی شہر خصوصاً ساؤتھ افریقہ, کینیڈا, یو ایس اے یہ مشہور تھا اسلامک اسکول میں. لیکن جب ہم نے ان اسلامک اسکول کا سفر کیا ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ اسکول میں کوئی شراب نہ پیے, یہ اسکول میں کوئی ڈرگ نہ لے, اس اسکول میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت ہو, اس اسکول میں بچے نماز پڑھے. یہ ان کا مقصد تھا. ایسے اسکول تو ہر مسلم مینجمنٹ اسکول, اکثر مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہندوستان میں ہیں 12-13 سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے, شراب نہیں ملتی تھی,
لڑکیاں حجاب پہن سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی، لیکن وہ ماحول کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے داد دینا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں نے ایسے ماحول میں ایسے اسکول قائم کیے جن کا مین مقصد تھا اسلامک ماحول. تو میں ایسے اسکول کو کہنے لگا مسلم مینج اسکول، اسلامک اسکول نہیں. تو میری ٹرمنالوجی میں نے کہنے لگا کہ ایسے اسکول ہے مسلم مینج اسکول، جو اسکول مسلم لوگ مینج کرتے، لیکن اسلامک اسکول میں اسے کہتا ہوں جس اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو، اس دنیا کی اور آخرت کی. ان اسکولوں میں جب ہم نے ان اسکولوں کا سفر کیا ہمیں پتا چلا کہ ان اسکولوں میں ہفتے میں 3 بار اسلامک سبجیکٹس تھے، 3 پیریڈ صرف اسلامک سبجیکٹ کے. کچھ اسکولوں میں 5، اکثر اسکولوں میں میکسیمم 1 پیریڈ دن میں. ایک اسکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت، جہاں دن میں 2 پیریڈ اسلامیات کے تھے، ماشاءاللہ 2 پیریڈ. اور ان اسکولوں میں عربی زبان تھی، لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے عربی میں 1 گریڈ ملے، لیکن صرف شوئے بہت کم جانتے تھے. خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ایسے اسکول قائم ہوئے. میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی، لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا اسکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. پھر جب اللہ نے الحمدللہ ہمیں بچے دی 3، 1 لڑکا اور 2 لڑکی، جب وقت آیا ان کا ایڈمیشن کا تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم اسکول قائم کر سکے. ہم تو ایڈوکیشن نہیں ہے. میری بیوی میری اہلیہ الحمدللہ وہ ٹیچر تھی، لیکن میں تو ایڈوکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا. ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی اسکول میں تعلیم دیں گے، انگریزی میڈیم کی عمدہ سے عمدہ تعلیم، اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے. لیکن پھر میں اور میری اہلیہ سوچنے لگے کہ ہم کتنے سیلفش ہے، خود غرض ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے. کیوں نہ ہم ایک اسکول قائم کریں، سارے بچوں کے لیے نہیں تو نہیں، کم از کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے. اور جب میں نے گفتگو کی، ڈسکشن کیا کئی علماء سے، بڑے بڑے مدرسوں کے، میں نے میری خواہش اظہار کی ندوہ کے علماء سے، ازہر کے علماء سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کے علماء سے، مدینہ کے علماء سے، ام القری مکہ کے علماء سے. اکثر علماء نے کہا ذاکر بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میں اچھا معیار ممکن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں نے کوشش کیا، بھول جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء غلط تھے، لیکن بہت افسوس ہوا. ایک شخص تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم، جو مدینہ کے لغہ ڈپارٹمنٹ، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد و جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. اس سے ہمت ملی، اور تقریباً 10.5 سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک اسکول قائم کرے. تو میں نے میرے دوستوں سے، قریبوں سے فون پہ، چلو اسکول قائم کریں اسلامک. صرف 3 یا 4 ہفتے باقی تھے اکیڈمک ایئر شروع ہونے کے. اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے میں نے چند دوستوں کو فون کیا.